گناہوں کی معافی کس طرح مانگیں؟ ہم اب تک زندگی میں جو گناہ کر چکے، ہمیں چاہیے کہ آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت سے پکی معافی مانگیں۔ دل میں ارادہ کریں، رب کریم جو ہو چکا وہ تو گزر چکا، ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ رب کریم جو وقت زندگی کا آئندہ باقی ہے اس میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں دنیا میں علم کی نسبت دے دی، اللہ اس نسبت کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم کی بدنامی کا سبب بنیں، علم کے نام پر دھبا لگنے کا ذریعہ بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کوتاہی کر بیٹھیں، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں کہ لوگ یوں کہیں کہ دیکھو علم پڑھنے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ارے علم والے تو بڑی شان والے گزرے ہیں، ان کی زندگیاں تو بالکل پاکیزہ زندگیاں تھیں جن پر پھولوں کی پاکیزگی بھی قربان کر دی جائے، ان کے دامن اتنے صاف ہوتے تھے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر آج کے دور میں علم کی یہ نسبت عطا کی تو ہمیں بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر پاک زندگی گزارنی چاہیے، پاک دامنی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، نیکوکاری کی زندگی۔ جب اس طرح احتیاط کی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں گی، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائیں گے۔ آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے، اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بار بار التجا کر کے معافی مانگیے۔ ایک چھوٹا بچہ ماں سے کچھ مانگتا ہے، ماں انکار کر دیتی ہے، بچہ باز نہیں آتا، وہ پھر مانگتا ہے، ماں جھڑک بھی دیتی ہے، وہ پھر پیچھے نہیں ہوتا۔ بچہ چھوٹا سہی مگر اس راز کو جانتا ہے کہ بار بار مانگنے سے میرا کام بنے گا اور بالآخر امی مجھے چیز دے دے گی۔ کبھی تو ماں اس کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، وہ رو بھی پڑتا ہے مگر ماں کی طرف لپکتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے کہ ماں کو بھی پیار آتا ہے، بچے کو اٹھا کے وہ سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے در کو پکڑ لیں، معافی مانگیں اور بار بار مانگیں، اپنی ندامت کا اظہار کریں، اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ رب کریم ہم پہ مہربانی فرما کے ہمیں تو نے علم کی نسبت عطا فرمائی، اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ظاہر میں علم کے ساتھ یہ نسبت دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی طلباء علماء کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، یہی ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی میں کو مٹا لیجئے، کبھی کبھی انسان کی میں اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس میں کو مٹا دیجئے، نفس کو اللہ کے لیے پامال کر دیجئے اور مٹ کر اللہ کے دین کا کام کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کا دروازہ، ہم سچے دل سے معافی مانگیں، بار بار پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ جو انسان بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بالآخر اس کے لیے وہ دروازہ کھل جایا کرتا ہے، مگر دل کے اندر پکا یقین ہو کہ ہمیں اگر رحمتیں ملنی ہیں تو اسی دروازے سے، مغفرت ملنی ہے تو اسی دروازے سے، ہمیں بخشش ملنی ہے تو اسی دروازے سے، اور ہمیں عزتیں ملنی ہے تو اسی کے اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ در دکھایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العزت کو اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اس دروازے کو پکڑے رکھیے، دن رات دعائیں کیجئے، تہجد پڑھ کر، نفل پڑھ کر، اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر، سجدے میں سر ڈال کر معافی مانگیں۔ اس رب کو منانے کی کوشش کر لیجئے۔ اے اللہ تو راضی، سارا جگ راضی۔ اگر پروردگار راضی ہو گئے تو انسان کو دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اس کے دروازے کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے انشاءاللہ۔ ایک عرابی کی عجیب دعا، مجھے ایک عرابی کی بات یاد آئی۔ دیہات کے رہنے والے تھے، صحابی تھے، آ گئے مسجد نبوی میں، دعا مانگتے رہے اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے میری مغفرت نہیں بھی کرنی تو پھر بھی میری مغفرت فرما دے۔ بار بار یہی دعا کر رہے تھے۔ سوچئے کہ جب اتنی عاجزی کے ساتھ،
اتنی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ اگر بخشش نہیں بھی کرنی تو پروردگار پھر بھی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، قرآن مجید ہمیں پکار رہا ہے، میرے بندوں کو کہہ دو جو گناہوں میں ڈوبے پھرتے ہیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں فرمائے، ہماری زندگی کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو وقت باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم، عمل اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لمحہ فکریہ۔ آج بھی جو انسان چاہے کہ مجھے یہ عزتیں نصیب ہوں تو راستہ وہی ہے کہ علم حاصل کرے، اس کو عملی جامہ پہنائے اور عمل فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اپنی شخصیت کے اندر عمل کو پیدا کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت دنیا میں کیسی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم گناہوں کی زندگی گزار کر عزتوں کے طلبگار بنتے پھرے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نفس اور خواہشات والی زندگی گزاریں اور پھر سوچیں کہ عزتوں بھری زندگی ملے گی؟ اس لیے عزت والی زندگی اس انسان کو ملتی ہے جس کی زندگی کی بنیاد سچ پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ بعض اوقات جھوٹ ہی پر زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے طالبات اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ انہوں نے علم کی جو نسبت پائی کیا فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ اگر ساری دنیا ہمیں نیک کہتی رہے مگر اللہ رب العزت کے ہاں نیکیوں میں شمار نہ ہو تو یہ دنیا کی تعریفیں کس کام کی؟ اور اگر ساری دنیا ہمیں برا کہتی رہے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہم نیک لوگوں میں گنے گئے تو ہمیں دنیا کی یہ بدنامی کیا نقصان پہنچا سکے گی؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کام کریں گے رضا الہی کے لیے کریں گے۔ دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔